إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار جگہوں میں بیان کیا ہے، چونکہ ان کے قصے میں بڑی عبرت ہے اور نصیحت ہے، اور ایک ایسے شخص سے ان کا پالا پڑا تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ ایسا شخص جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہو، معبود کہتا ہو اور کرتا دھرتا ہو ایک طرح سے وہ اپنے ذہن و دماغ کے اعتبار سے، اور ایک ایسی قوم کا شخص کہ جو اس کی رعیت میں ہو بلکہ اس کی غلامی میں ہو، اور وہ جس طرح سے چاہتا ہو اس قوم کو استعمال کرتا ہو، اور اس کے بچوں کو مارتا ہو اور اس کی بچیوں کو زندہ رکھتا ہو، اور ان کی لڑکیوں کو لونڈیوں کی طرح سے استعمال کرتا ہو۔ یعنی وہ کوئی ظلم و ستم ایسا نہیں تھا جو اس نے روا نہ رکھا ہو، جائز نہ رکھا ہو۔ اس قوم کا ایک شخص اٹھے گا اور رسالت اور نبوت کی بات کرے گا اور کہے گا کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ۔ عجیب بات ہے نا، شریف خاندان کا ہوگا، پیسے والا ہوگا، بڑا ہوگا، اونچا ہوگا، اس کی بات الگ ہے۔ ہمارے سامنے یہ تو ذلیل انسان ہے، یہ تو ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جس کو ہم نے غلام بنا رکھا ہے، میری رعیت میں ہے، ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، یہ ہم کو بول رہا ہے تم مجھ پر ایمان لاؤ۔ عجیب بات، بہت مشکل بات ہے، بہت مشکل۔ اللہ تبارک و تعالی کمزوروں کو بعض مرتبہ وہ فضیلت دے دیتے ہیں کہ جو طاقتور لوگوں کو نہیں دیتے ہیں۔ یہ تو کہا اللہ نے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے دے دے۔ نہیں، لاوے بت خانے سے وہ صدیق کو، کعبہ میں پیدا کرے زندیق کو۔ نہیں، بت خانے سے وہ صدیق کو لے آئے گا اور کعبہ میں ابو لہب اور ابو جہل کو پیدا کر دے گا؟ نہیں، اللہ ہے بس، اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے آدمی کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اور ہدایت کی دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے، جیسا کہ اہدنا الصراط المستقیم ہے، اور یہی نہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی ہدایت مانگتے رہنا چاہیے، اپنی اولاد کے لیے بھی ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی اس مضمون پر بیان ہوا ہے۔ یہاں بتانا یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے جب کبھی قوم کے سامنے دعوت پیش کی تو وہ جو شریر قسم کے جو لوگ ہوا کرتے تھے، انہوں نے انبیاء کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور کس انداز سے وہ نبی کے ساتھ پیش آئے، قرآن اس کو نقل کرتا ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ کیا کیا لفظ بولتا تھا وہ لوگ۔ جب وہ پریشان ہوا فرعون تو کہنے لگا کہ موسیٰ یا ایھا الساحر، او جادوگر۔ حضرت موسیٰ کو کیا بول رہا ہے؟ او جادوگر، نبی نہیں بول رہا ہے، اللہ اے جادوگر، ارے اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا ہے وہ لاؤ نا، ذرا سا اس وعدہ لاؤ نا۔ ہو سکتا ہے کہ اس آیت کو دیکھ کر کے اور اس نشانی کو دیکھ کر کے ہم لوگ ہدایت پا جائیں۔ ٹھیک ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی دعا کی برکت سے ہم نے اس عذاب کو، جو بہت سارا عذاب تھا، اس سے پہلے تفسیر میں حضرت مفتی صاحب نے بتایا تھا حضرات کو، بہت طرح کا عذاب جو ان پر مسلط تھا، اللہ نے ان سب عذاب کو دور کر دیا۔ تو اب فرعون کی رعونت میں اور بڑھوتری آ گئی، کہا دیکھا میرے کہنے سے یہ سب ہو گیا، میں ہی تو اصل خدا ہوں۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اور کہنے لگا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ، بتاؤ کیا مصر کی حکومت اور مصر کی سلطنت میرے پاس نہیں ہے؟ اور دیکھو تو ذرا سا یہ جو نہر ہے، یہ نہر جاری ہے میرے محل کے نیچے سے، یہ سب کس نے کیا ہے؟ یہ سب ہمارے ہی کرنے سے تو ہے۔ کیا قوم بھی تھی، نہیں؟ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اس کے بعد کا لفظ سنیے، ام انا خیر، میں اچھا ہوں، میں رعیت کو کھلا رہا ہوں، حکومت و سلطنت میرے پاس ہے، سونا چاندی کے ڈھیر ہمارے پاس ہیں، نہریں جاری ہیں، باغات ہیں، دنیا کی ساری عیش و عشرت ہمارے پاس موجود ہے۔ ام انا خیر، میں اچھا ہوں، من ھذا الذی ھو مہین، یا یہ جو ذلیل ہے، ایسا لفظ بولنا، میں اچھا ہوں یا یہ جو ذلیل ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تو ذلیل ہے، ذلیل قوم سے ہے یہ، میں اچھا ہوں یا یہ اچھا، اس کے پاس ہے کیا، میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ تو عیب دار انسان ہے، صاف بول بھی نہیں پاتا، زبان میں تو لکنت ہے، یہ نبی کیسے بن گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی، اور اس کا ایک واقعہ ہے کہ وہ بچپن میں فرعون کے یہاں جب تھے تو داڑھی واڑی نوچنا شروع کیا، بچوں کی تعداد سے داڑھی واڑی نوچنا شروع کیا، تو فرعون نے کہا لگتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے، نجومیوں نے جس کے بارے میں خبر دی ہے کہ ایک بچہ ہوگا جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا، ہاں لگتا ہے یہ وہی ہے۔ تو اس کی بیوی نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، بالآخر کہا اچھا چلو ہم آزماتے ہیں، ایک طرف آگ کا انگارہ رکھ دیا اور ایک طرف سونا ڈال دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چمکتا ہوا سونے کی طرف بڑھ رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے ہاتھ کو آگ کی طرف بڑھا دیا، اور بچہ کسی چیز کو پکڑے گا تو سب سے پہلے منہ میں ڈالے گا، وہ جو منہ میں ڈالا انگارے کو تھوڑی دیر کے لیے تو فوراً لوگوں نے تو نکال دیا، لیکن اس کی وجہ سے زبان میں تھوڑی لکنت ہو گئی۔ وہی کہہ رہا ولا یکاد یبین، اور صاف تو بول بھی نہیں پاتا ہے، تو ویسے بھی ذلیل ہے، اور صاف بول بھی نہیں پاتا ہے، مال و دولت بھی نہیں، کچھ نہیں ہے، یہ ہم سے بڑھ گیا، یہ کہتا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ۔ اس طرح کے القاب و آداب سے انبیاء علیہ السلام کو نوازا جاتا تھا۔ سوچ سکتے ہیں ایسا جلیل القدر نبی کہ جن سے اللہ ہم کلام ہوتا ہو، اللہ باتیں کرتے تھے، براہ راست کلیم اللہ تھے۔ تو اس نبی کے سلسلے میں دیکھیے اس طرح کے الفاظ ہیں جو آدمی استعمال کرتا ہے، فلولا القی علیہ اسرہ، اور اگر بہت بڑا ہے یہ تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ سونے چاندی کے ڈھیر اس کے پاس جمع ہوتے، کہہ رہا ہے، یا کیوں نہیں فرشتے آ گئے سب بستہ ہو کر کے کہ مانو بھائی یہ رسول ہے، یہ رسول ہے، مانو بھائی، فرشتے آ جاتے، فرشتے آ جاتے ہیں، تو ایسا کیوں نہیں ہوا؟ یہ سب کچھ نہیں، اس کا مطلب رسول نہیں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے اس طرح کی باتیں ہمیشہ ہوتی رہی ہیں، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے انہی میں سے انسان بنایا ہے، ایسا نہیں کوئی ایک الگ قسم کا، کوئی بزرگ قسم کا، وہ ایک کوئی خاص قسم کا فرشتہ آئے گا آدمی اور آپ کی ہدایت کی سلسلے کی بات کرے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر زمین پر ملائکہ چلتے تو ہم فرشتوں کو اتارتے، انسان چلتے ہیں تو انسانوں کو اتارا، اگر ملائکہ ہم اتارتے تو لوگ کہتے کہ لو بھائی ان کے کھانے پینے سے کوئی مطلب ہے نہیں، بیوی بال بچہ ہے نہیں، ہم کو سکھانے چلے آئے، نہیں، تو سب باتیں تو تم ہی کہتے، انسان ہو، انسانوں میں سے ہم نے تم کو بنایا ہے، اور انسانوں میں سے ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے منتخب کیا ہے، تم ان کے راستے پر چلو اور ان کی پیروی کرو۔ ہم نے ان کو فضیلت دی ہے کہ ان کے پاس علم نبوت ہے، ان کے پاس وحی آتی ہے، اللہ نے ان کو شرف بخشا ہے۔ یہ مت دیکھو کہ بازاروں میں پھرتا ہے، یہ مت دیکھو کہ ہماری طرح سے بال بچے رکھتا ہے، یہ مت دیکھو کہ کھاتا پیتا ہے اور زندگی اسی طرح کی بسر کرتا ہے، بلکہ اس علم نبوت کو دیکھو، اس نور کو دیکھو جو اللہ نے ان کو اس دولت سے نوازا ہے، اور اس کے مطابق تم ان سے ہدایت کا راستہ پاؤ۔